بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے اس کے اراکین سے کشمیر کے مسئلے پہ مخاطب ہو رہا ہوں۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ پچھلے 70 سال سے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان اور ہندوستان مختلف تنازعات میں الجھے رہے ہیں اور اس پر 2 بڑی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، اور یہ مسئلہ ابھی تک عالمی برادری کی بے حسی کی وجہ سے حل طلب ہے۔ اس پر حکومت پاکستان نے ہمیشہ سفارتی سطح پر کشمیر کے عوام کا وکیل بن کر مختلف فورمز کے اوپر ان کی آواز اٹھائی ہے۔ کشمیر قیام پاکستان اور تقسیم بر صغیر کا ادھورا ایجنڈا ہے، اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سیکیورٹی کونسل کی قرارداد موجود ہے، جس نے اسے نہ صرف ایک عالمی تنازع تسلیم کیا بلکہ اس حق کو بھی تسلیم کیا کہ وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور اس کے لیے بھارت نے عالمی برادری کو یقین دہانی کرائی۔ اس مسئلے میں پیچیدگی 5 اگست 2019 کو اس وقت پیدا ہوئی کہ جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ بھارتی وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق اس کی متنازع حیثیت ختم کر دی، اور بھارت کے آئین کے اندر جو کشمیر کی خصوصی حیثیت حاصل تھی اسے وڈرا کر لیا گیا۔ اس نے بھارت کے بقول کشمیر کو اب بھارت کا حصہ بنا دیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے اور کشمیر کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بھارت نے یہ قدم، جو کہ 72 سال ہماری تاریخ میں وہ کبھی یک طرفہ طور پہ نہیں اٹھا سکا، کیوں اٹھایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارت نے یہ سمجھا کہ آج پاکستان اس قدر کمزور ہے یا اس کے لیے عالمی سطح پر حالات اتنے سازگار ہیں کہ وہ اتنی بڑی زیادتی کر جائے گا اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پچھلے 300 دن تقریباً گزر چکے ہیں، جس میں کہ بھارت نے کشمیر میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، بھارت نے کشمیر میں مکمل طور پہ انفارمیشن لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، اور یہ کشمیر کی وادی پوری دنیا پر اس وقت واحد خطۂ ارض ہے کہ جہاں پر انفارمیشن لاک ڈاؤن یا بلیک آؤٹ ہے۔ اگر آپ فلسطین میں دیکھیں، جہاں اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی انفارمیشن لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں پر انٹرنیٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے، صحافیوں اور بین الاقوامی جرنلسٹ کی رسائی بھی ان لوگوں تک ہے۔ لیکن کشمیر اس وقت ایک بلیک آؤٹ ہے خطۂ ارض کے اوپر، جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھارت کی یہ یک طرفہ کارروائی کیوں نہیں 300 دنوں میں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو سکی، اور اس دوران بھارت نے وہاں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ خاص طور پہ کشمیر کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے یا انہیں بھارت کے اندر جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں کی خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اس پورے ظلم کے اوپر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کا فرض تھا کہ وہ کشمیر کی وکیل بن کر اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھاتی۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے اقوام متحدہ میں تقریر کی، لیکن اقوام متحدہ کی تقریر صرف ایک ریکارڈ کے لیے ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ شاید کوئی سفارتی اہمیت نہیں ہوتی کہ دنیا میں کوئی وہ تبدیلی لے کر آئے۔ ہر ملک وہاں پر آزاد ہے، آ کے اپنا موقف بیان کرتا ہے، جیسے کہ برطانیہ میں ہائیڈ پارک ہے، جہاں پہ ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کرے۔ تو جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ایک عالمی ہائیڈ پارک ہے جس میں ہر کوئی آ کے اپنا موقف بیان کر سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ افسوس سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاکستان، جو عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے، وہ کشمیر کے مسئلے پر OIC کا سربراہی اجلاس نہیں بلا سکا۔
اور میں نے قومی اسمبلی کے اندر کہا تھا کہ اگر OIC اس قدر غیر مؤثر ہو گیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ سربراہی اجلاس بھی نہیں کر سکتا، تو پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے غیر مؤثر فورم کے ساتھ وہ وابستہ رہ کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں میسج بھیجنا چاہیے کہ اگر OIC کا سربراہی اجلاس نہیں ہوتا کشمیر کے مسئلے پر تو پاکستان اس سے وڈرا کرنے پہ سوچ سکتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سربراہی اجلاس نہیں ہوا، حکومت اسلام آباد میں اسلامی کانفرنس کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی نہیں بلا سکی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ وزیر اعظم نے کسی ملک کا دورہ نہیں کیا کشمیر کے لیے کہ وہ کشمیر کے لیے لابی کرتے۔ اس پہ ضروری تھا کہ 8-10 اسلامی ممالک میں وزیر اعظم خود جاتے اور وہاں پہ جا کے ان کو جھنجھوڑتے اور انہیں کہتے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور آپ کو اس پر ہمارا ساتھ دینا ہے۔ لیکن بھارت نے اس خاموشی سے فائدہ اٹھایا اور الٹا بھارت کے وزیر اعظم نے مسلم ممالک کے ساتھ سفارتکاری کی اور آہستہ آہستہ وہاں سے ہم نے دیکھا خاموشی آنے لگی۔ نہ صرف یہ کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کا کمیشن ہے اس پر بھی ہمیں 16 ووٹ حاصل نہیں ہو سکے جس سے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پہ وہاں قرارداد پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسی حکومت کا سامنا ہے کہ جس کی عالمی سطح پہ سٹینڈنگ اتنی کمزور ہے کہ وہ دنیا کو اس معاملے میں کوئی مؤثر طور پہ لابی نہیں کر سکی کہ وہ بھارت پہ اتنا دباؤ ڈالیں کہ بھارت کشمیر کے مسلمانوں کو کرفیو سے آزادی دے، وہاں سے انفارمیشن لاک آؤٹ ختم کیا جائے۔ ہم تو شاید یہ بھی نہیں کر سکے کہ ہم دنیا کے ممالک کو کہتے کہ آپ بھارت کو درخواست کریں کہ وہ اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن بھیجنے کے لیے بھارت سے ریکویسٹ کریں، اور بھارت اگر اسے نامنظور کرتا تو وہ بھی ایک لابی ہوتی کشمیر کے مسئلے کے لیے اور دنیا جانتی کہ کیا چیز ہے جو بھارت چھپا رہا ہے، جو ہمارے ممالک کے وفود کو بھی وہ نہیں جانے دے رہا۔ تو اس وقت کشمیر کا مسئلہ جو کہ پاکستان کے لیے بھی بے حد اہم ہے، ہماری ان کے ساتھ صرف اخلاقی یا دینی یا ایک سیاسی وابستگی نہیں، وہ پارٹیشن جس کے ہم آج اپنے ثمرات یا پھل کھا رہے ہیں وہ اس کا ایک ادھورا حصہ ہے، اور ہم پابند ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور دنیا میں اس مسئلے کو پوری طرح اجاگر کریں۔ لیکن پاکستان کے شہری کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آج کی جو دنیا ہے یہ سمٹ گئی ہے۔ میں آپ سے ایک فون کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہوں، اور اس فون کے ذریعے جو بھی کوئی کارکن بات سن رہا ہے، چاہے وہ گوادر میں ہے، چاہے وہ گلگت میں ہے، چاہے وہ کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، لاہور میں یا دنیا کے کسی ملک میں، آج یہ ایک فون اس قدر طاقتور ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کی آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم کشمیر کی آواز کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کے مطابق نہیں بلکہ ان ممالک کے سوچ اور فکر کو ملحوظ رکھ کے مؤثر طور پہ ان کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان کے جو حکومت کے عہدیداران ہیں، جو ان ممالک میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان تک ان مظالم کو اور اس آواز کو پہنچائیں، اور اسی طرح بین الاقوامی میڈیا کے اندر کشمیر کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بہترین سے بہترین مضامین لکھے جائیں تاکہ کشمیر کی ہم آواز بنیں۔ آج کشمیر کا نوجوان انفارمیشن بلیک آؤٹ کی وجہ سے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن پاکستانی نوجوان کے پاس تو وہ سارے وسائل موجود ہیں کہ وہ کشمیر کے نوجوان کا نمائندہ اور وکیل بن کر عالمی طاقتوں تک، عالمی ذرائع تک، عالمی میڈیا تک، اقوام متحدہ کے اداروں تک، ہر جگہ اس آواز کو وہ اجاگر بھی کر سکتا ہے اور پہنچا بھی سکتا ہے۔ چونکہ اگر یہ کشمیر کے اندر ظلم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو یقیناً اس سے پھر اس خطے کے اندر کشیدگی پیدا ہوگی، اور یہ خطہ 2 ایٹمی طاقتوں کا حامل خطہ ہے، اور ابھی 28 مئی آنے والا ہے یوم تکبیر۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے وہ دن کہ جب بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور بھارت کی قیادت نے پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے دھمکیاں دی تھیں،
اور اس وقت کی قیادت نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے بھارتی دھمکیوں کا منہ بند کرا دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بھارت پاکستان کے پاس امن کا پیغام لے کر ان کے وزیر اعظم واجپئی لاہور خود آئے۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے حکمران ہوش کا ناخن لیں اور ہم ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالیں کہ یہ کشمیر کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے کشمیر کی مؤثر آواز دنیا کے سامنے پیش کی جا سکے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی جو کشمیر کمیٹی میں چیئرمین لگائے گئے ہیں ان کی حکومت کی طرف سے وزیر، یہ وہ ہیں کہ جو ایک ہمارے اپوزیشن کے رکن رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنانے کی وجہ سے دنیا کے سامنے بدنام ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر کوئی ان کو کریڈیبل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کہ جس کی کریڈیبلٹی پاکستان میں ہی پٹ چکی ہے، اگر ہم دنیا کے سامنے اس کو کشمیر کا وکیل بنا کے پیش کریں گے تو یہ کشمیر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میں آخر میں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کی غیب سے مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب سارے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم علم کے ہتھیار سے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے پیش کریں، بہترین مقالے لکھے جائیں، بہترین مضامین لکھیں، ان کو عالمی میڈیا کے اندر پیش کریں، جو دنیا کے مختلف اہم کیپٹلز ہیں ان کے لیڈروں کو سینسٹائز کریں۔ امریکہ کی جو کانگریس ہے، جو ان کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہے اور سینٹ ہے، اس میں جو فارن ریلیشنز کمیٹی ہے، خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشیا سب کمیٹی ہے، اس کے اراکین کو پٹیشنز بھیجی جائیں کہ وہ اس مسئلے کی طرف توجہ کریں۔ برطانیہ کے اندر ہمارے بہت سارے کشمیر کے تعلق رکھنے والے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک مؤثر کیمپین کی جائے، اور یہ بات ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب ہم کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر پیش کریں تو اس کا بیانیہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے جلسوں کا بیانیہ ہوتا ہے، چونکہ شاید وہ بیانیہ ہمارے لیے تو بہت دل کو گرمانے والا ہوتا ہے، لیکن جب آپ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کے ڈیسیجن میکرز کو اپروچ کریں گے تو آپ کو پہلے ان کے طریقہ کار کو جس سے وہ متاثر ہو سکیں وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ اصول ہے جو ہمیں ہمارا دین تبلیغ کے لیے بھی سکھاتا ہے کہ جب آپ تبلیغ کریں تو بہترین انداز کے اندر کریں، اور اس انداز کے اندر کریں کہ جو مؤثر ہو سکے، جو کارگر ہو سکے، اور اگر ایسے انداز میں کریں گے جو خود کو جذبات میں بھڑکانے کے لیے تو کافی ہے، لیکن وہ جس کو آپ سنانا چاہتے ہیں وہ چیز کارآمد نہیں ہو سکتی، اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے یا جو ٹارگٹ آڈینس ہے اسے پیش نظر رکھ کے کشمیر کے مقدمے کو بہترین انداز میں دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ان حکمرانوں سے ہم نجات حاصل کریں جنہوں نے نہ صرف کشمیر کا سودا کیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہیں، چونکہ ان کے دور میں انہوں نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ بھارت وہ قدم اٹھا گیا جو 72 سال میں اسے اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ہماری حکومت کو اور ہماری قیادت کو بہت طعنے دیے گئے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی مودی کے یار ہیں، لیکن بھارت کے وزیر اعظم مودی کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ قدم ان 5 سالوں میں اٹھا سکے جب ہماری حکومت تھی، لیکن عمران خان کے دور میں بھارتی وزیر اعظم نے یہ قدم اٹھا لیا، تو اصل میں تو مودی کے یار پھر عمران خان صاحب ہوئے۔ لہٰذا یہ حکومت جو کہ نا اہل ہے، نہ تجربہ کار ہے، نہ سفارتکاری جانتی ہے، نہ معیشت جانتی ہے، اس نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ بھارت نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آج اگر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں صرف اسلحے کے ساتھ قومیں مضبوط نہیں ہوتیں، آج کی قوموں کی مضبوطی میں ان کی معیشت کو اور ان کے علم کو بہت بڑا دخل ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو اور خاص طور پہ آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آج عالم اسلام کی جو زبوں حالی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جہاد کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مولک اسلحہ نہیں ہے،
سب چیزیں ہیں۔ آج ہم مسلمان دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم نے اس علم کی میراث کو چھوڑ دیا ہے جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ سائنس میں، الجبرا میں، کیمسٹری میں، ایسٹرو فزکس میں، میڈیسن میں، دنیا میں کلیے دینے والے سائنسدان مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے ہم کٹ اینڈ پیسٹ نالج کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے قرآن کی اس تعلیم کو بھلا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دی ہے، اور اللہ نے قرآن کرانے کے لیے کسی جگہ حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ کیا تم سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے، بخارات سے برستا ہوا می نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے، اس سبزے سے جانور کے پیٹ میں گوبر اور دودھ بنتا نہیں دیکھتے، چاند اور ستارے نہیں دیکھتے، سمندر میں میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان دیوار نہیں دیکھتے، دن رات نہیں دیکھتے، اور پھر کہا اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم نے بصارت بھی بند کر دی اور عقل پر بھی تالے ڈال دیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کمزور ہیں اور پوری دنیا کے اندر ان کی پسپائی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس علم کی قیادت کو چھیننا ہے۔ آج دنیا میں جب نوبل انعام دیے جاتے ہیں اس میں ہر تہذیب کے سائنسدان آتے ہیں، عیسائی تہذیب کے بھی آتے ہیں، یہودی تو بہت زیادہ آتے ہیں، ہندو مت کے بھی آتے ہیں، کنفیوشس بھی آتے ہیں۔ مسلمان پس منظر سے مسلم سائنسدان کوئی ایسا نہیں آتا کہ جس کا علم، جس کی ایجاد اس کو نوبل انعام لے کر دے سکے۔ جب تک ہم علم کی قیادت حاصل نہیں کریں گے دوسرے شعبوں میں بڑا مشکل ہوگا کہ ہم قیادت حاصل کر سکیں۔ تو میری آپ سب نوجوانوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے سامنے، اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم بہترین علم کی صلاحیت حاصل کریں گے، ہم سائنس کو ماسٹر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا قرآن مجید میں سخر لکم الشمس والقمر، کہ چاند اور سورج کو مسخر کیا، تو اس کی تسخیر کس نے کرنی تھی؟ کیا ہم نے کرنی تھی جو وارث قرآن ہیں، یا نیسا سے امریکہ نے کرنی تھی، یا روس نے کرنی تھی، یا چین نے کرنی تھی؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ اگر تم F-16 سے اپنے اوپر حملہ ہو اور ڈرون سے اپنے اوپر حملے کا رونا روتے تھے تو تمہیں بھی عقل دی گئی تھی، تمہیں بھی وسائل دیے گئے تھے، تم نے اس سے بڑھ کر ڈرون کیوں نہیں بنائے، تم نے اس سے بڑھ کر چیزیں کیوں نہیں ایجاد کیں؟ تو آج ہمارے لیے یہ کمزوری جو دنیا کے نقشے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ اور علمی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، اور ہمیں عالم اسلام کو دوبارہ علم کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا، یگانگت پیدا کرنی ہوگی، تفرقہ ختم کرنا ہوگا، اور اپنی صفوں سے نفرت کو مٹانا ہوگا۔ میرے اوپر بھی آج سے 2 سال پہلے ایک شخص نے گولی چلائی، وہ گولی چلانے والا بھی مسلمان تھا اور میں بھی مسلمان تھا، اور مجھے بھی اپنے دین سے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار ہے۔ میں بھی خاتم النبیین انہیں اسی طرح مانتا ہوں جیسے کوئی مسلمان مانتا ہے، لیکن اس نوجوان کے دماغ میں نفرت بھری اور اس کو یہ ابھارا کہ وہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی جان لینے کے لیے گولی چلائے۔ اس طرح کی جو نفرت کی اور دور ہونے کی یا تشدد کی جو پرچار ہیں، اس سے ہٹ کر ہمیں امت کو جوڑنا ہے، امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ان اخلاق سے مزین کرنا ہے کہ جن اخلاق کے ساتھ لوگ اسلام کی طرف کھنچے آتے تھے۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں کوئی تبلیغ کرنے مسلمان نہیں گئے تھے، وہاں پہ تاجر جاتے تھے۔ جب ان کے کردار میں تبدیلی آئی اور ان کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے تو وہ ان کے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آج ہمیں بھی دنیا کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے، اپنے اتحاد سے متاثر کرنا ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ کشمیر کے جو مسلمان بھائی اور بہن ہیں، ہم ان کی پشت کے اوپر ہیں، وہ ہمارے
خاندان کا حصہ ہیں، ہم ان کے ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے، اور اس رشتے کے ناطے جو ہمارا ان کے ساتھ ہے، دین کا رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ ہے، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی پکار پہ لبیک کہیں، اور اگر آج ان پر لاک ڈاؤن ہے تو ہر پاکستانی ان کا وکیل بن کر ان کی آواز کو، ان کے مقدمے کو دنیا کے سامنے اٹھائے، پیش کرے، اور پاکستان کی حکومت پہ دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیر کے لیے کوئی فیصلہ قدم اٹھائے، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھی رہے۔ کشمیر کبھی اگر آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے رہیں گے تو وہاں سے لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا۔ بھارت کی حکومت اگر کوئی دباؤ محسوس نہیں کرے گی تو وہ کشمیر سے کرفیو کو ختم نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس حکومت کو مجبور کریں کہ یہ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کشمیر کے فیصلے جو ہیں وہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کے مطابق ہو سکیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے بہت صبر کے ساتھ میری گفتگو سنی۔ آپ سب مختلف علاقوں سے، مختلف جامعات سے، مختلف ہو سکتا ہے ممالک سے اس گفتگو کو سن رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے مقاصد میں کامیاب کرے، اور ایک بار پھر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ طالب علم ہیں، اپنے سامنے یہ موٹو بنائیں کہ آپ صرف علم سیکھنے والے نہیں بنیں گے، آپ علم پیدا کرنے والے بنیں گے، آپ نیا علم تشکیل کرنے والا بنیں گے، اور جب تک ہم علم کی قیادت حاصل نہیں کریں گے ہم دنیا کے اندر اس سیادت کو، اس قیادت کو حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنا کے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ بہت شکریہ۔